امام سے پہلے رکوع اور سجود کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ امام کی اقتدا کر لیتا ہے، امام کی اقتدا میں نماز پڑھتا ہے، تکبیر اللہ کہتا ہے کہ اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ امام کی تکبیرات کے ساتھ تکبیرات کو مکمل کرے اور امام سے پہلے رکوع سجود قیام نہ کرے۔ اگر ایسا عمل کرے گا، یعنی امام نے اللہ اکبر ابھی تک کہا ہے اور مقتدی نے رکوع کر لیا ہے یا سجدہ کر لیا ہے، تو اس کی نماز قطعاً مکمل نہیں ہوگی، اس کی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ امام کے ساتھ یا آپ اکیلے جب نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، جب کہتے ہیں ربنا لک الحمد، امام کے ساتھ ہے تو سمیع اللہ لمن حمدہ آپ نے کہنا ہے، آپ نے کھڑے ہو کر ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ یہ جو کمر کو بالکل سیدھا کرنا ہے، سمیع ربنا لک الحمد، کمر کو سیدھا کرنا نماز میں واجبات میں شامل ہے، اور نماز میں واجب کا حکم یہ ہے کہ جب تک اگر آپ کا واجب پورا نہیں ہوتا، آپ سجدہ صاف نہیں کرتے، آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، اگر امام کے ساتھ ہیں تو آپ کا یہ کمر کو بالکل سیدھا کرنا، کم از کم سبحان اللہ کی مقدار آپ کو بالکل کھڑا ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر آپ نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ پر واجب ساقط ہو جائے گا، واجب ساقط ہونے کی وجہ سے آپ پر سجدہ صاف لازم آتا ہے۔ اگر آپ سجدہ صاف نہیں کرتے تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی۔ یہ بات یاد رکھنا کہ رکوع میں کے بعد فوراً بالکل کمر کو سیدھا کرنا واجب ہے۔ آپ ڈائریکٹ بالکل کمر کو سیدھا کیے بغیر سجدے میں چلے جاتے ہیں، بعض احباب تو اس پر آپ نے آپ کو متوجہ کریں، کوشش کریں کہ نماز جو ہے صحیح معنوں میں ادا کریں۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دو سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے وہ بھی کرنا واجب ہے۔ ایک سجدہ کیا، دوسرا سجدہ کرنے کے لیے آپ کو بالکل کمر کو سیدھا کرنا، کم از کم سبحان اللہ کی مقدار اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی واجب ہے۔ اگر آپ یہاں نہیں رکو گے تو یہ بھی آپ پر سجدہ صاف لازم آئے گا، اور اگر سجدہ صاف نہیں کرو گے تو آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں، چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جس سے آپ کی نماز فاسد ہو سکتی ہے۔ آپ کو نماز کا کوئی فائدہ نہیں، جب وقت نکال کر آتے ہیں مسجد میں تو لہٰذا صحیح معنوں میں نماز پڑھنی چاہیے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ آج کے بعد گرمیاں آ رہی ہیں، جب گرمیوں میں یہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، ہمارے نوجوان نسل شرٹ پہنتے ہیں اور لانگ شرٹ نہیں پہنتے بلکہ شارٹ شرٹ پہنتے ہیں، اور شرٹ ایسی شرٹ ہوتی ہے جب سجدے میں جاتے ہیں تو سجدے میں جاتے وقت وہ شرٹ بالکل اوپر کی جانب چڑھ جاتی ہے، اور ان کی جو بیک ہوتی ہے صاف پیچھے سے وہ بیک نظر آنے لگ جاتی ہے، یعنی جسم نظر آنے لگ جاتا ہے، جبکہ مرد کا جو ستر عورت ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے۔ یہ ہر حال میں چھپانا فرض ہے، واجب بھی نہیں فرض ہے، اور فرض وہ نماز میں بھی فرض ہے، نماز کے بغیر غیر نماز میں بھی فرض ہے۔ آپ گرمیوں میں خاص طور پر شارٹ نکر پہن کر جو گھٹنوں سے اوپر ہوتے ہیں وہ گلی محلے میں پھرتے ہیں، بازاروں میں پھرتے ہیں، اور جب پوچھا جاتا ہے بلکہ عام طور پر کہ گرمی ہے اس وجہ سے ہم گرمیوں کی شدت کی وجہ سے یہ شارٹ نکر پہنی ہوتی ہے، تو لہذا وہ ہر لمحہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گھٹنوں سے نیچے آپ جتنی بھی شرٹ نکر پہننی ہے تو وہ پہنیں، اور نماز میں جو شرٹ پہننی ہے ایسی شرٹ ہو جس سے آپ کی بیک ننگی نہ ہو سجدے کی حالت میں۔ اگر آپ کی بیک ننگی ہوگی تو گویا آپ کا ستر عورت ننگا ہو رہا ہے، جو ستر عورت فرض ہے نماز میں چھپانا، اس سے آپ کی نماز مکمل نہیں ہوگی، آپ گناہگار ہوں گے، آپ کی نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کا دوست کی بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں دین متین سمجھنے اور سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام